السلام علیکم دوستو۔ آج 31 جولائی ہے اور فیصل آباد کی خصوصی انسداد دہشت گردی عدالت نے آج کا دن چنا۔ آ، تقریباً 186 کے قریب پی ٹی آئی کے لیڈر کارکن ان سب کو 10 10 سال کی سزائیں سنا دی گئیں۔ اور یہ ایک ایسا دن تھا جس سے چند گھنٹے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے پوری دنیا کو بتایا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے اور پاکستان میں گیس کے تیل کے بڑے زبردست ذخائر ہیں اور پاکستان امریکہ مل کر اس پر کام کریں گے، اور کوئی معلوم نہیں کہ بہت جلد پاکستان بھارت کو بھی وہ تیل فروخت کرنا شروع کر دے۔ تو اب ہم نے بڑے لوگوں سے بات کی اس حوالے سے، لیکن پہلے تھوڑا سا ذکر ہو جائے کہ جو فیصل آباد اے ٹی سی میں جو فیصلے ہوئے، جس طرح اس دن کو چنا گیا، 186 افراد پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، ورکرز اور ان کے لیڈر، جس طرح انہوں نے فیصلے سنائے جلد بازی میں، لگتا ہے کہ خاص طور پر اس دن کو چنا گیا کیونکہ آج پشاور میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور پی ٹی آئی کے رہنما شبلی فراز کے درمیان، بلکہ عمر ایوب خان کے مابین ملاقات ہونی تھی، اور عین اسی دن یہ فیصلے سنا دیے گئے۔ اور اس میں آپ نے اب تک سن لیا ہوگا کہ دو مقدمات کے فیصلے ہوئے، اس میں عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، شبلی فراز، ارتاج گل سمیت کوئی 100 سے زائد رہنما اور کارکنوں کو 10 10 سال قید کی سزائیں سنائی گئی، جبکہ فواد چودھری، زین قریشی اور خیال کاسترو کو بری کر دیا گیا۔ اب بتایا گیا، جو کہ فیصل آباد کی عدالت کا فیصلہ ہے، کہ فواد چودھری عدالت کی تسلی کے مطابق اپنی موجودگی اسلام آباد میں ثابت کر پائے۔ تو اب سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو دیگر ملزمان تھے وہ اپنی موجودگی کسی اور جگہ ثابت کر پائے یا نہیں؟ فواد چودھری کی اسلام آباد موجودگی کا فائدہ دے کر ملزمان کو کس قانون کے تحت اب ریلیف دیا جا سکتا ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ باقی تمام جو ملزمان اس میں، چاہے وہ عمران خان ہیں، چاہے حماد اظہر ہیں، چاہے اسد عمر ہیں، شبلی فراز ہیں، ان سب کے خلاف 3 3 4 4 درجن مقدمے مختلف شہروں میں قائم ہوئے تھے۔ اب اس سے بڑھ کے یہ بھی تھا کہ جو سٹار گواہ تھا حسام افضل اور محمد خالد، جو پولیس والے ہیں، وہ بھی جھوٹے ثابت ہوئے، کیونکہ عدالت نے خود لکھا اپنے فیصلے میں کہ فواد چودھری 7 مئی کو لاہور میں نہیں تھے، حالانکہ سٹار گواہوں نے فواد کو اس میٹنگ میں دیکھنے کا وعدہ بلکہ دعویٰ کیا تھا۔ تو اس طرح بڑا صاف ظاہر ہے کہ جو گواہ جھوٹا ہو گیا، اس کی گواہی پر دوسروں کی کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ یعنی یہ ایک بڑا انوکھا کیس ہے کہ جن لوگوں کی گواہی کی بنیاد پہ ایک ایک دو تین افراد کو چھوڑ دیا گیا، بری کر دیا گیا، ان کی بنیاد پہ درجنوں دوسرے لوگوں کو سزائیں سنا دی گئی۔ اب ایک حساس ادارے کے دفتر پر حملے کے الزام میں تھانہ سول لائن میں مقدمہ تھا، اس کے 185 میں سے 108 ملزمان کو مجرم قرار دیا گیا۔ اس طرح تھانہ غلام آباد محمد آباد کے مقدمے میں 66 ملزمان میں سے 60 کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنائی گئی، جبکہ 6 کو بری کر دیا گیا۔ حتیٰ یہ نوبت تو یہاں تک آئی کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین حامد رضا کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ تو اس میں ذہن میں یہ رہے کہ اس دن یہ جو فیصلے ہوئے، شاید ایک بہت اسٹرانگ میسج دینا تھا حکومت نے تمام پی ٹی آئی کو کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ سمجھوتا کرنے تو کر لیں، ورنہ ہم سزائیں سنانے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ابھی تو یہ پہلی منزل ہے، اس کے بعد تو ہائی کورٹس وغیرہ میں یہ مقدمے پیش ہوں گے، لیکن ایک سنہری انوکھی تاریخ لکھی جا رہی ہے پاکستان میں کہ اپوزیشن لیڈر سینٹ نااہل، سب سے بڑے صوبے پنجاب کا اپوزیشن لیڈر نااہل وہ احمد فجر صاحب تھے، اس سے پہلے سینیٹر اعجاز چودھری کو بھی نااہل قرار دیا گیا تھا۔ اور عجیب ایک قصہ ہے کہ انتخابات سے پہلے انتخابی نشان چھیننے اور فارم 47 کے بعد آج کے دن ملک
میں جمہوریت پر، جمہوری حقوق پر اور انصاف پر جو ہے مسلسل یہ تیسرا بڑا حملہ ہے۔ اب کئی لوگ اس پہ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں کہ جناب بالکل ان کے ساتھ بڑا اچھا ہو گیا ہے۔ اسی پہ رد عمل کے طور پہ اسد کیسر، جنید اکبر خان، علامہ راجہ ناصر، عباس کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں بیرسٹر گوہر جو پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا کہ جمہوریت کے لیے افسوسناک دن ہے۔ ہمارا مینڈیٹ پہلے چوری کیا گیا، لیڈر کو جیل میں رکھا گیا ہے اور انصاف کے دروازے بند کیے گئے۔ اب بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ آ، جمہوریت چلے، ایوان چلے، لیکن ظلم، انصافی اور غیر مساوی سلوک کی انتہا ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ہم نے چیف جسٹس سے، یعنی چیف جسٹس سپریم کورٹ سے صرف انصاف مانگا، کچھ اور نہیں، لیکن آج بھی جو 2023 سے دائر پٹیشنز ہیں پی ٹی آئی نے کر رکھی ہیں، ان کے اوپر فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ جہاں ضرورت پڑتی ہے عدالتوں میں رات 2 بجے تک بھی کارروائی چلائی جاتی ہے۔ اب اس حوالے سے تیمور سلیم جھگڑا نے کسی پروگرام میں کہا، جو پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہیں، کہ شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس قسم کے فیصلوں سے پی ٹی آئی کو، عمران خان کو ارریلیونٹ، یعنی غیر متعلق کیا جا رہا ہے۔ تو بڑی سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ عمران خان ارریلیونٹ ہوتا، یعنی اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہوتی، تو پھر اس ملک میں جو آئینی بحران کیوں ہے، سیاسی بحران کیوں ہے، اور یہ کہ ہر ٹی وی پروگرام میں 30-32 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے، بات ہوتی ہے تو صرف عمران خان اور پی ٹی آئی پہ ہو رہی ہوتی ہے۔ ہر شو، ہر وی لاگ اور ہر پالیسی کی کہانی، چاہے عظمہ بخاری ہے، چاہے عطا تارڑ ہے، جو بھی ہیں، ان سب کی بات چیت جو ہے وہ عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اس نظام کے حلق کی ہڈی ہے، نہ وہ نگلا جا رہا ہے، نہ اسے باہر پھینک سکتے ہیں، اور اس کے ارد گرد رہ کے ہی کوئی حل تلاش کرنا پڑے گا۔ اب دوسری طرف آتے ہیں کہ کس طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ تجارت اور تیل کی تلاش کے معاہدے کر کے ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید بڑھاوا دے رہے ہیں۔ تو سوال یہاں پہ پیدا یہ ہو رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کے ساتھ معاہدوں کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف بھارت کے ساتھ وہ مسلسل ایسا ایک رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ 25% اس کی بھارتی برآمدات پہ ٹیرف لگا دیا گیا ہے امریکہ نے، اور دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ جو روس سے امریکی اور یورپی پابندیوں کے باوجود بھارت جو تیل خرید رہا تھا، گیس خرید رہا تھا، اس کی بھی اس کو سزا ملے گی۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ افواہیں یہ آ رہی ہیں کہ افغان وزیر داخلہ اور افغان انٹیلیجنس کے سربراہ نے خفیہ طور پر پاکستان کا دورہ کیا ہے۔ اگر دورہ کیا ہے تو کیسے کسی کو معلوم کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ حقانی اور بہت سے طالبان رہنما اب بھی اقوام متحدہ کی سینکشنز لسٹ پہ ہیں، اور جب بھی وہ سفر کرتے ہیں بیرون ملک کا، تو انہیں اقوام متحدہ کے 5 مستقل ارکان میں سے کسی ایک کی اجازت لینی پڑتی ہے۔ اب آیا انہوں نے اجازت لی یا نہیں لی، کون سا ملک تھا جس نے اجازت دی، یا پھر وہ بغیر اجازت کے پاکستان آئے، یہ ابھی ایک معمہ بن گیا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ واضح طور پر اب بھارت کو، ایک طرف تو بھارت کو روس سے تیل اور گیس خرید کر پابندیوں کو کمزور کرنے کی سزا دے رہی ہے، دوسری طرف امریکی انتظامیہ بلکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چین کے خلاف امریکہ کی پالیسیوں کو مزید مستحکم کر رہی ہے۔ پاکستان افغانستان کے قریب ہو کر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو میں تو نہیں کہوں کہ بہکایا جا رہا ہے، لیکن چین سے دور کرنے کی بڑی ایک واضح کوشش ہے، اور یہ وہ کوششیں ہیں ان لوگوں کے نتیجے میں ہو رہی ہیں جو کہ صدر جو بائیڈن کی صدارت تک بھارت کے ساتھ بڑا ایک نرم رویہ رکھے ہوئے تھے، اور جنہوں نے پابندیوں کے باوجود بھارت کو خصوصی استثنا دیا تھا کہ وہ روس سے بھی تیل خرید رہا تھا، تیل اور گیس، اور ایران سے بھی تیل اور گیس خرید رہا تھا۔ یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے تو انہوں نے یہ ساری پابندیاں جو ہیں وہ دوبارہ ریوائیو کی، اور بھارت سے کو جو خصوصی اجازت حاصل تھی وہ واپس لے لی۔ اب اصل مسئلہ یہ کہ ٹرمپ تجارت اور تیل کی تلاش کے معاہدے کی باتیں کر کے یہ کیا ایک لالی پاپ ہے جو پاکستان کو دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ
अ, मौजूदा हालात में जैसे लग रहा है कि जो पाकिस्तान में कहा जाता है कि शेल गैस की जो नहीं समंदर के अंदर जाके बिल्कुल गहराई में जाके ज़खायर होते हैं, वो दुनिया भर में चौथे बड़े ज़खायर हैं। पाकिस्तान के जो पानी है इसका समुद्री पानी वहाँ पे। लेकिन क्या सिर्फ तेल की खातिर पाकिस्तान के साथ ये रवैया अख्तियार किया जा रहा है, या फिर भारत को जलील करने के लिए और दूसरी तरफ तमाम मुल्कों को चीन से दूर करने के लिए? क्योंकि आप ये भी सुना होगा आपने कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत ब्रिक्स का रुकन है, और ब्रिक्स को वो समझता है कि ये डॉलर को कमज़ोर करने की एक कोशिश है, और इसीलिए बकौल डोनाल्ड ट्रंप के हम किसी को भी अमेरिकी डॉलर पर हमला करने नहीं देंगे। इसीलिए भारत पे, न सिर्फ भारत पे उन्होंने महसूलात लगाए हैं 25%, बल्कि ब्राज़ील पे भी, क्योंकि ये दोनों मुल्क ब्रिक्स का हिस्सा है जिसकी क़यादत चीन कर रहा है। तो एक बहुत बड़ी गेम है जो अनफोल्ड हो रही है, और बुनियादी तौर पे उसका मकसद जो है वो चीन को ज़ेरबार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों को चीन से दूर करके अपने करीब लाना है। अब सवाल यह है कि जो शेल गैस की जो बात हो रही है, इसीलिए मैंने जो लॉलीपॉप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कि क्या इस पे अमल दरामद हो सकेगा। हमें बताया गया कि जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक चंद हफ्तों के दौरान शेल गैस की तलाश के लिए $100 मिलियन खर्च हो गए थे, और कम अज़ कम 15 से 20 मिलियन डॉलर एक कुएं की तलाश पे लगते हैं। तो अब सवाल यह है कि वो कौन सी कंपनी होगी अमेरिका की जो शेल गैस की तलाश में पाकिस्तान की मदद करेगी, और क्या पाकिस्तान में के मौजूदा सिक्योरिटी हालात और मौजूदा जो माली हालात है उसके तहत कोई गैर मुल्की फर्म, कोई अमरीकी फर्म पाकिस्तान आने पे आमादा होगी। और ये भी जहन में रखना चाहिए कि हमने तो 2-3 साल पहले बड़े ज़ोर शोर से बात हुई थी कि सऊदी अरब से $100 अरब की सरमाकारी आ रहे हैं, फिर बात $50 अरब पे आ गई, फिर $5 अरब पे आ गई। उसके बाद चोलिस्तान में खेती बाड़ी के लिए सहरा में अब नहरें बनाने का मंसूबा भी आ गया था। अब इसके बाद अब हम शेल गैस की तलाश में अमेरिका के साथ शामिल हो गए हैं। क्या पाकिस्तान को इस तमाम कोशिश से कुछ मिल पाएगा या नहीं, आ, वो अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो कुछ 9 मई के फसादात और मुजाहरों के सिलसिले में गिरफ्तार शुदा लोगों के साथ हुआ है, जो अब 9 मई के केसों की सज़ाएं सुनाई गई हैं, मौजूदा हुकूमत कम अज़ कम उससे फ़ायदा अमेरिका की कुर्बत को उसके लिए ज़रूर इस्तेमाल कर रही है कि वो उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि हम सरमाकारी करेंगे पाकिस्तान में शेल गैस की तलाश में, और दूसरी तरफ सज़ाओं का ऐलान हो गया, यानी इस पार्टी को दीवार के साथ लगाने के लिए। क्या इस पार्टी को दीवार के साथ लगा के भी पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक और इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे किए जा सकेंगे, और क्या पाकिस्तान में वाक़ईतन सरमाकारी आ पाएगी? ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।